یہ کہانی 1899 سے شروع ہوتی ہے، جب سوڈان برطانوی تسلط میں آیا۔ اس وقت مصر بھی برطانیہ کے زیر اثر تھا، چنانچہ ایک مشترکہ نظام سلطنت مصر و سوڈان کے نام سے قائم کیا گیا، جو دراصل انگریزوں کی کالونی تھی۔ انگریزوں نے شمالی سوڈان کے مسلمانوں پر سختی کی اور جنوبی خطے کے عیسائی اور قبائلی باشندوں کو خصوصی مراعات دی۔ جنوبی علاقوں میں چرچ، اسکول اور مشنری ادارے قائم کیے گئے تاکہ ان میں مغربی اثرات راسخ ہوں۔ برطانیہ نے فوجی بھرتیوں میں بھی جنوبی باشندوں کو ترجیح دی۔ یہی فوجی آگے چل کر جنوبی بغاوت کے رہنما بنے۔ دوسری طرف شمال میں مدارس، مساجد بند کر دی گئیں، علماء کو نشانہ بنایا گیا اور اسلامی تحریکوں کو کچلا گیا۔ یوں سوڈان کی تقسیم کی بنیاد آزادی سے کئی دہائیاں پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ برطانیہ کی حکمت عملی واضح تھی: شمال میں اسلام اور عربی ثقافت کی طاقت کو کمزور کرنا اور جنوب میں مغربی اور عیسائی اثرات کو بڑھانا۔ انگریزوں نے نسلی اور مذہبی تفریق کو اتنا گہرا کر دیا کہ ایک ہی ملک دو حصے ایک دوسرے کی زبان، رسم اور مذہب تک سے اجنبی ہو گئے۔ آزادی سے پہلے ہی وہ بارودی سرنگ تیار ہو چکی تھی جو آزادی کے فوراً بعد پھٹنے والی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب آزادی کی تحریکیں تیز ہوئیں تو سوڈان نے بھی اپنی آزادی کی راہ لی۔ 1952 میں مصر میں فوجی انقلاب آیا اور بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں سلطنت مصر و سوڈان بھی ختم ہو گئی۔ 1 جنوری 1956 کو سوڈان نے برطانوی اور مصری تسلط سے آزادی حاصل کی۔ دارالحکومت خرطوم بنا۔ اسماعیل الازہری پہلی سول حکومت کے سربراہ بنے اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ لیکن آزادی کے ساتھ ہی وہ زخم بھی جاگ اٹھے جو نو آبادیاتی تقسیم نے لگائے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد جنوبی سوڈان کے فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ انہیں خدشہ تھا کہ اقتدار مکمل طور پر شمالی مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور جنوبی علاقے غلامی میں آ جائیں گے۔ 1955 میں پریٹ شہر سے شروع ہونے والی یہ بغاوت جلد ہی جوبا، یائی، واو اور ملکال تک پھیل گئی۔ انگریزوں کے تربیت یافتہ جنوبی سپاہی اب اپنی ہی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آزادی کے ساتھ ہی سوڈان خانہ جنگی میں داخل ہو گیا۔